اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم جو ہے کہاں تک پہنچے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے نکلنے کے بعد تورات لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کرنے کے لیے تورات پہ ان کو بلاتے، بات چیت کرنے کے لیے جاتے اور 40 دن تک جو ہے عبادت کرتے۔ واپسی میں اللہ تعالیٰ تورات کی تختیاں دیتے رہتے اور پھر دیتے بولتے کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، وہ بگڑ گئی ہے۔ تو آنے کے بعد جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ انہوں سلوک کرتے، کیا سلوک کرتے؟ ان کے داڑھی اور ان کے سر کے بال کھینچ کے بولتے میرے بعد یہ جانشینی کرے۔ تو انہوں کیا بہترین جواب دیتے اس وقت، میری قوم اے میری ماں کے بیٹے، مجھے اپنی قوم کے سامنے شرمندہ مت کر، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے اور میں اس لیے خاموش رہ گیا بعد میں کہ تو واپس آ کے یہ نہ بولنا کہ ان میں پھوٹ ڈال دی، میری قوم میں آپس میں پھوٹ ڈال دی اور جو ہے میں اس لیے جنگ نہیں کیا۔ تو اس سے جو ہے علماء اکرام ہارون علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ سبق لیتے ہیں کہ جب تک تمہارا ایک عالمگیر لیڈر یعنی کہ یونیورسل لیڈر، یا پھر اس کو آپ عربی کی زبان میں قرآن کی زبان میں بولیں گے تو جب تک ہمارا ایک خلیفہ نہیں ہوتا تب تک جو ہے ہم آج بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی جو ہے حنفی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی جماعت اسلامی کا ہے، کوئی تبلیغ جماعت کا ہے، کوئی کسی ملک میں الگ ہے، کوئی کسی ملک میں الگ ہے، ہر کوئی الگ الگ اپنے اپنے طور پر دین کا کام کر رہے ہیں۔ سب بھی جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں، روزہ رکھا رہے ہیں، ارکان اسلام پورے کرا رہے ہیں، سچ بولو جھوٹ مت بولو، ہر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو یونیورسل کام مسلمانوں کو کرنا ہے، سب سے پہلے ایک خلیفہ کو چننا ہے۔ اب وہ خلیفہ آج ہمارے پاس 1924 میں آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید ترکی میں جو ہے ختم ہو گیا وہاں خلافت۔ تو جب تک خلافت نہیں آتی آپس میں ہمارے کو نہ لڑنا ہے۔ اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے نبی تھے، وہ بڑے نبی کہاں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے گئے۔ اب اپنے بات کس کو رکھے؟ اپنے جو ہے سبارڈینیٹر بول سکتے یا پھر نہیں تو اپنے معاون نبی جو ہے ہارون علیہ السلام کو رکھ کے گئے تھے۔ تب ہارون علیہ السلام کیا ہے، اصل اوریجنل وہ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی اہمیت نہیں رکھتے تھے، تو انہوں کیا کرے، خاموشی اختیار کرے۔ تو آج ہمارے کو آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو کافر نہیں بولنا چاہیے، ایک دوسرے کو جو ہے ہم غلط نہیں بولنا چاہیے۔ تم کو جو ہے اللہ سمجھ میں آ رہا، تم لا الہ الا اللہ بول رہے، محمد رسول اللہ بول رہے، تو کبھی نہ کبھی تم دوزخ سے نکالے جائیں گے اور جنت میں ڈالے جائیں گے۔ ہم آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو لڑ کے کافر بول کے اپنی قوت کو نہیں ختم کرنا ہے۔ آج ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے سب بھائی ہیں، اور ہم کو اس وقت تک جو ہے خاموش رہنا ہے جب تک کہ ایک ہمارا یونیورسل لیڈر نہیں آ جاتا، خلیفہ نہیں آ جاتا۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے ضرور ایک دن وہ خلیفہ آئیں گا، اور وہ خلیفہ کیا کریں گا، اس پوری دنیا میں خلافت کو قائم کریں گا۔ وہ امام مہدی کے اس میں جو ہے دور میں ہوں گا۔ پھر اس کے بعد امام مہدی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور پھر اسلام جو ہے 40 سال تک بہت ہی بہترین انداز میں پھل پھولتا رہیں گا، یہاں تک کہ جو ہے تو اب اس کے بعد دیکھیے یہ امام مہدی کے دور میں یہ ہونا ہے، یہ احادیث میں لکھا ہوا ہے، یہ ہوں گا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر جب دین کو پھیلائیں گے، 40 سال تک بہت ہی بہترین دور رہے گا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا، ہر ایک کا حال اچھا رہے گا، اور ایک ہی راستے سے شیر اور بکری گزریں گے، لیکن شیر جو ہے بکری کو پھاڑ کے نہیں کھائیں گا، سانپ اور ایک دوسرا انسان ساتھ جائیں گا، لیکن سانپ انسان کو نہیں ڈسیں گا، تو اتنا امن رہیں گا۔ تو یہ چیز احادیث میں بولے اللہ کے رسول، یہ ہوں گا سو ہوں گا۔ اور اس کے بعد دجال آئیں گا، بولے دجال سے عیسیٰ علیہ السلام جنگ کریں گے، اس کو ختم کریں گے۔ کیا ہارون علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا؟ موسیٰ کے بعد لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا ہے، تو یہ خدا بنا لینا شرک کرنا ہے، اس شرک کے خلاف ہم کو آواز اٹھانا چاہیے، ان کو مشرک بولنا، ان کو کافر بولنا، ان سے لڑنا۔ ہارون علیہ السلام کو نہیں سمجھ میں آیا تھا ان کو، لیکن انہوں چاہتے تھے کہ سب بنی اسرائیل ہی بن کے رہے، ان کا لیڈر آ کے ان کی اس غلطی پر کیا ہے جو سزا دینا ہے وہ دے، اس کے لیے جو ہے انہوں صبر کرے۔ تو آج ہمارے بھی بعض لوگوں میں کچھ بگاڑ رہتا، تو اس بگاڑ کو جو ہے ہم چھپا کر کے اشارے میں بولنا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے توحید کے تعلیمات نہیں ہیں، توحید میں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اٹھا کے ہم کسی کو بھی کیا کرتے، تم کافر ہیں، تم وہ ہیں، تم یہ ہیں بول کے ہم آپس میں ٹکڑے ہوتے۔ اب دیکھو NRC آ جائے، CAA آ جائے، اب ان کے جو ہے لیڈرز ہمارے کو دیکھنے ہیں، آ کے ہمارے کو پوچھتے کیا، تم حنفی ہیں کیا، تم اہل حدیث ہیں کیا، تم شافعی ہیں کیا، تم مسلمان ہیں نہیں ہیں، تم مسجد جاتے نہیں جاتے۔ لیکن آج مسلمان ایک دوسرے کچھ کافر بول لیے تو غیر مسلم کے مقابلے میں کون مدد کرنے آئیں گے؟ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کو مسلمان بن کے رہنا ہے، جیسا کہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل بنا کے رکھے۔ پھر قصہ اس کے بعد کیا ہوا
توریت جب انہوں لائے تھے تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ ہم کیسا مانیں موسیٰ، یہ توریت اللہ نے تمہیں دی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم ایسا کچھ کرو کہ اللہ تعالیٰ سے تم ڈائریکٹ بات کرو، اور ہم تم دونوں کو بات کرتے ہوئے ہم دیکھنا کتنی ضدی قوم ہے۔ جب ان کو فرعون کی غلامی سے نکالا گیا، جب ان کو اتنے تکلیفوں سے نجات دی گئی اور موسیٰ نے ہی ان کو نجات دلائی، اس کے باوجود بھی انہوں موسیٰ کے اوپر پھر انگلی اٹھا رہے، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرے تھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ نے طور کا پہاڑ اٹھا کر بولے یہ توریت کی تختیاں ہم نے موسیٰ کو دی ہیں، اس میں یہ احکامات ہیں، تم کیا کرو، اگر تم اس وعدہ کرو کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اگر تم یہ وعدہ نہیں کرے ایمان لانے کا اور عمل نہیں کرنے کا تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا کے تمہارے کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ تو یہاں پر یہ کیا چیز ہے، طور کا جو یہ پہاڑ تھا اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ تو پھر یہ لوگ کیا کرے، کچھ دن کے لیے ڈر کے مارے جو ہے اس وعدے کو اقرار کر لیے، اور اس وعدے کو اقرار کر لیے۔ قرآن میں بھی کئی مرتبہ آتا، پہلے پارے میں ہے دیکھو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ وہ انی فضلتکم علی العالمین ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک میں تمہیں فضیلت دوں گا تمام دنیا والوں پر۔ اب یہ سبق ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، انہوں وعدہ پورا کرے تو ان کو تمام عالم کے اوپر فضیلت ملنے والی تھی، لیکن اب بنا وعدے کے بھی انہوں کیا کر رہے ہیں، ہم ہیں اصل فضیلت والے، تمہاری قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، دیکھو مانو تمہاری قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل فضیلت والے ہیں، اس لیے ہمارے کو سپر پاور سمجھو۔ ان کے پاس جدید نئے قسم کے ویپنس ہیں، ان کے پاس جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، ان کے پاس پیسے کا پورا سسٹم ان کے پاس ہے۔ اور پھر دیکھیے امریکہ میں بھی جو ہے ایک بینک ہے جس کے سامنے سونے کا ایک بیل جیسا ہے، خیر وہ لمبے قصہ ہو جاتا، ہم بہرحال منی سسٹم جو ہے، بینک کا جو یہ سودی سسٹم جو ہے وہ ان کے ہی ہاتھ میں ہے کہ کیسا جو ہے ہر چیز کے پیچھے سود میں انسان کو گھیرتے رہنا۔ تو یہ تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہے انہوں پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ تعداد میں اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کی تعداد بہت کم ہے، اگر تعداد صحیح ناپی جائے، صحیح تولی جائے تو مسلمانوں کی زیادہ ہے، کرسچن کی زیادہ ہے، لیکن اس قیامت کے قریب اسلام سب سے بڑا مذہب ہو جائے گا، نمبر 1 مذہب اسلام ہو جائے گا۔ اور پھر آج ہم ہیں بھی، لیکن پھر بھی ہمارے پر چند لاکھ یہودی ہمارے اوپر جو ہے حکومت کر رہے ہیں، ہم پر ہی کیا ساری دنیا پر ان کی ہی حکومت چلی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں اپنے آپ کو فضیلت والی قوم سمجھ لیتے۔ تو اب ان کے پاس بگاڑ پہ بگاڑ آتے جاتا تھا، انہوں ہر بار نبی کو تکلیف دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو بدل دیتے تھے، اور ان کی اتنی ہمت کہ اللہ نے جو توریت نازل کی تھی ایک ایک آیت کو پڑھ کے کیا کرتے تھے، اس کا مطلب میں دل سے یہ سمجھ رہا ہوں یہ ہونا، بلکہ اس کے بازو مطلب لکھتے تھے۔ ان کے بعد ان کا بچہ کیا کرتا تھا، وہ مطلب کا لفظ مٹا کے کیا کرتا تھا، وہ آیت کے ساتھ ہی تھے جیسا۔ پھر اس کے بعد آیت بھی کوئی ان کو پسند نہیں آئی تو کیا کرتے تھے، وہ آیت کو بدل لیتے تھے انہوں، اور اگر کوئی حکم پسند نہیں آتا تو کیا کرتے تھے، تھوڑی قیمت اپنی توریت کو بیچ دیتے تھے۔ آج ہمارے قرآن میں ایک نقطہ بھی ہیر پھیر کرنا چاہے، حجاج بن یوسف جو شخص ہے کہ 200 صحابہ کرام کو قتل کراؤں اور بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے پاس، لیکن ایک اچھا کام اس کے پاس یہ ہے کہ یہودی آ کے بولے تھے پوری قرآن میں صرف ایک نقطے کا ہیر پھیر کرو، تو حجاج بن یوسف بولا تھا کہ میں قطعی ایک نقطے کا بھی ہیر پھیر نہیں کروں گا، اس کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی حفاظت ہوں گی، اور میری جان چلی جائے میں اس کا ایک نقطہ بھی ہیر پھیر نہیں کروں گا، بولا تھا حجاج بن یوسف۔ آج ہمارے قرآن کی اتنی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ہر مسلمان کے دل میں یہ قرآن کا پیغام بسا ہوا ہے، لیکن توریت والے کیا کرتے تھے، اللہ کے کلام کو ہی بدل دیتے تھے، اور کیا کرتے تھے، آدھے حصے پر ایمان لاتے تھے، آدھے حصے پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ توریت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل سے جنگ نہیں کرنا، اگر بنی اسرائیل کسی اور سے جنگ کرے، کسی دوسرے مذہب والوں سے جنگ کرے تو اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ دے کے اپنے قیدیوں کو چھڑانا۔ تو انہوں کیا کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، آپس میں لڑ کے فدیہ دے کے لوگوں کو چھڑا لیتے تھے۔ تو کتنا بدل دے رہے ہیں، اور آدھے حصے پر ایمان لاتے تھے، آدھے حصے پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان کے اندر بہت بگاڑ تھا، اور توریت کا مطلب اپنے دل سے نکال لیتے تھے انہوں، اللہ تعالیٰ کچھ بولنا چاہتا تھا انہوں کچھ نکال لیتے تھے، تو یہ اتنا بگاڑ ان کا بڑھتے رہا۔ اور پھر دیکھیے ایسے ہی بیچ میں دن چلتے رہتے، ایسے رات دن بدلتے رہتے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک سوال پوچھتے، کیا اس زمین پہ سب سے زیادہ علم تمہارا کچھ ہے کیا، بلکہ ایک آدمی پوچھتا، تو انہوں سوچتے اللہ تعالیٰ مجھ سے کب بولے، جب بات کرتے میں کچھ بھی میرے کو پریشانی آئی تو اللہ تعالیٰ میرے کو بولتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چھوں نا سب سے زیادہ علم والا، بول کے ہاؤ بول دیتے ہیں، ہاؤ بولتے ہی اللہ تعالیٰ ٹوکتے، اے موسیٰ تم کیسے بولے یہ بات
کہ ساری زمین پہ تم کو ہی علم زیادہ ہے، تم سے بھی ایک بندہ ہے جو ہمارے پاس تم سے بھی زیادہ جانتا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑی خواہش رہتی نا، اللہ تعالیٰ سے ضد کرتے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے، لمبی لمبی باتیں کرتے، ایک انسانی فطرت بھی رہتی. اے اللہ وہ کون شخص ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے ملا. تو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، ایک کام کرو، ٹفن میں ایک مچھلی لے کے کاٹ کے پکا کے سالن بناؤ اور دریا میں چلتے جاؤ. بیچ میں ایسا ہوگا کہ 2 دریا کا سنگم ہوگا، یعنی اور ایک دریا اور یہ دریا دونوں آپس میں ملیں گے، تو تمہاری ٹفن میں سے جو ہے مچھلی زندہ ہو کر کے چلے جائیں گی. تو بس وہی پوائنٹ ہے تمہارا، وہاں پر رک جانا، اپنا سفر ختم کرنا، وہاں پر ہمارا وہ بندہ تم کو ملے گا جو تم سے بھی زیادہ جانتا ہے. ان کا نام خضر رہتا. خضر بولے تو جہاں انہوں بیٹھتے تھے، ایسا بیٹھ کے اٹھے تو پورا ہریالی گھاس ہرا 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 ہو جاتا تھا. خضر بولے تو ہرے کو بولتے، گرین کو بولتے. تو اب وہاں پر جو ہے انہوں نکلنے کے بعد کیا ہوتا، سب موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ماتحت کو لے کے، اپنے ایک خلیفہ کو لے کے، یوشع بن نون ان کا نام رہتا، ان کو لے کے سفر میں ٹفن لے کے جاتے. اتنا دور جاتے ابھی سنگم آتش نہیں. تو انہیں بولتے میں بہت تھک گیا، میرے کو نیند آ رہی، تم جو ہے توشے کی طرف خیال رکھنا اور اس کے طرف خیال رکھنا، یہ مچھلی جہاں پر نکل جائیں گی وہ ہمارا مقام ہوگا. تو انہوں بھول جاتے، لیکن انہوں سو جاتے. یوشع بن نون دیکھتے کہ مچھلی ٹفن میں سے زندہ ہو کے نکل گئی اور یہ قصہ بولنا بھول جاتے. پھر اٹھنے کے کیا بات کیا بولتے، بہت دور ہو گیا، ہم بہت تھک گئے، لاؤ توشا کچھ کھانا کھا لیں گے. ارے میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا. وہاں پر ہم جب سنگم میں پہنچے تھے تو ٹفن میں سے مچھلی زندہ ہو کے چلے گئی تھی. ارے وہی پوائنٹ پہ تو ہم کو جانا تھا، وہیں پر تو ملاقات کرنا ہے بول کے پھر واپس پلٹ کے آتے جہاں سے مچھلی نکل گئی تھی. نکلنے کے بعد خضر علیہ السلام سے بولتے موسیٰ علیہ السلام کہ اے اللہ کے بندے، پہلے تو سلام کرتے. میں آپ کو ہمیشہ بولتی تھی نا کہ ایک نبی ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن قرآن میں ان کا ذکر ہے بول کے، وہ خضر علیہ السلام ہی ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں نبی ہیں، بعض لوگ بولتے ہیں اللہ کے بندے ہیں. نبی ہو یا اللہ کے بندے ہو، سورہ کہف میں ان کا ذکر ہے. جمعہ کو ہم سورہ کہف پڑھتے نا، اس میں یہ روز واقعہ پڑھتے ہم. تو انہوں کیا کرتے، سلام کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے وہ علم میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو خضر علیہ السلام بولتے تم نہیں رہ سکتے میرے ساتھ، جس چیز کو تم نہیں جانتے اس بارے میں تم کیسے صبر کریں گے میرے ساتھ، تم صبر نہیں کر سکتے موسیٰ بول کے بولتے. نہیں میں صبر کروں گا. تو ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کنڈیشن یہ ہے کہ میں کچھ بھی کروں تم کچھ بھی مت بولنا اور کوئی سوال مت پوچھنا، خاموش رہنا، چپ دیکھتے رہنا. یہ کنڈیشن اگر ہے تو میں میرے ساتھ چل سکتے. ٹھیک ہے، میں یہ کنڈیشن منظور ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو دونوں مل کے کیا کرتے، ایک کشتی میں سوار ہوتے جہاں پر لے جانا چاہتے خضر علیہ السلام. پہلے کشتی میں بیٹھتے کیا کرتے، ٹھک 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 مار کے اس کو سوراخ کر دیتے. سوراخ کرے تو موسیٰ علیہ السلام بولتے یہ کیا کرے تم، اچھی بھلی کشتی کو سوراخ کر دیے، پانی اندر آ جائیں گا اور یہ پھر غریبوں کی کشتی ہے، یہ کچھ بھی نقصان پہنچے گا. میں بولا تھا نا موسیٰ تم خاموش رہنا، تم جو چیز نہیں جانتے اس پر تم خاموش نہیں رہ سکتے، تم کچھ نہ کچھ بولیں گے. نہیں مجھے معاف کر دیجئے. ایکچولی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام میں فرق کیا رہتا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ توریت دیے نا، آسمان سے لکھی لکھائی توریت دیے، تو انہوں صاحب شریعت ہیں، صاحب تشریح بولتے ہیں اس کو، صاحب تشریح یعنی صاحب شریعت ہیں. ان کے پاس ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس کو پڑھ کے جو اللہ تعالیٰ کرو بولے وہ کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نکو کرو بولے وہ نہیں کرنا ہے. وہی خضر علیہ السلام کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کن فیکن کا حکم دیے. ان کا جو ہے علم کیا ہے، صاحب تکوینیت بولتے اس کو. کیا بولتے، صاحب تکوینیت. تکوینیت بولے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کن بولتے ہی فیکن ہو جاتا، یعنی پس ہو. کن مانے کیا ہے، ہو. فیکن بولتے پس وہ ہو گیا، یعنی ہو بولتے ہی وہ ہو جاتا کام. تو وہ ہو اور ہونے کا جو کام ہے نا، اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام سے لیتے رہتے. اب وہ ہو اور ہونے کا کام کیسا رہتا، اب اس کی تفصیل انہوں آگے سمجھاتے. ان دونوں میں یہ فرق رہتا. اور وہ جو ہو اور ہونے کا جو کام ہے اس میں انہوں وہ سب چیزیں نہیں دیکھتے، دنیا کے ظاہری اسباب نہیں دیکھتے. موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے ظاہری اسباب دیکھنا پڑتا. قتل کرے تو کیوں قتل کرے، اس کا گناہ کیا تھا، انہیں کیا مجبوری تھی، اس کا سب ڈیٹیل ہسٹری دیکھ کے جب مقدمہ دیکھنا پڑتا. ان کو خضر علیہ السلام کو ایسا نہیں تھا. ان کو جو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں انہوں وہی کرنے کا ان کو حکم تھا. تو اب انہوں کیا کرتے، اچھا مجھے معاف کر دیجئے، اب آئندہ بار میں کچھ بولا تو ٹھیک ہے، جب میرے کو یہ بولیے. تو آگے جاتے، کشتی سے آگے جانے کے بعد ایک چھوٹا بچہ 7 سال کا بچہ جاتے رہتا.
اس کو لیتے تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتے. ارے یہ کیا کام کر رہے تم, معصوم بچے کو قتل کر دیے, چھوٹا سا بچہ ہے, اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا, کیسا قتل کر دے رہے. اے موسیٰ میں تم سے کہا تھا کہ تم جو ہے صبر نہیں کر سکتے, جو چیز کو تم نہیں جانتے تم اس بارے میں کیسا صبر کریں گے, تم نہیں جانتے, میں تم سے پہلے ہی کہا تھا. تو انہوں بولتے ٹھیک ہے, اب 2 بار میرے سے غلطی ہو گئی, تیسری بار اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو پکا آپ کا میرا راستہ جدا, میں آپ کو پھر کچھ نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے بول کے پھر وہ دونوں نکل کے آگے بستی میں جاتے. وہاں پر بستی کا حکم پہلے کیسا تھا, مہمانوں کو کھانا کھلانے کا تھا نا, تو کوئی بھی مہمان نوازی نہیں کرتے. ایک بستی میں ایک دیوار گرتے رہتی تو خضر علیہ السلام کیا کرتے, وہ دیوار کی مرمت کرتے. تو بولتے خامخواہ پھگٹ میں مرمت کر رہے ہیں دیوار کی, اگر انہوں کھانا نہیں دیے تو اب بھی مرمت نہیں کرنا تھا, ان سے کچھ کھانا لے کے بعد میں مرمت کرنا تھا اس دیوار کی. تو اب موسیٰ تمہارا ہمارا ساتھ ختم, تم نے پھر بولا, پھر تم نے جو ہے کہا ہمارا تمہارا ساتھ ختم. ہاں ٹھیک ہے, ہمارا تمہارا ساتھ ختم, اچھے تو بتاؤ. تو انہوں بولتے وہ جو کشتی میں تم بیٹھے تھے وہ غریب ملاحوں کی کشتی تھی. ملا بولے تو کشتی چلانے والے کو بولتے اردو میں. وہ غریب ملاحوں کی کشتی تھی, اور آگے ایک ایسا ظالم بادشاہ آنے والا تھا جو غریبوں کی کشتی کو, بے داغ کشتی کو نکال لیتا تھا. میں اس کو داغدار کر دیا تاکہ انہوں اس کا داغ دیکھ کے وہ غریبوں کی کشتی نہ کھینچ لے, اور وہ ان کے پاس ہی رہے, اسی سے ان کی روزی روٹی کا سامان تھا. یہ وجہ تھی میں جو کرا. پھر وہ جو 7 سال کے بچے کو میں نے مار دیا, وہ بچہ بڑا ہو کے بدبخت بننے والا تھا اور گنہگار بننے والا تھا, اس لیے میں نے, اور اس کے ماں باپ نیکوکار تھے, اس کے ماں باپ بہت اچھے تھے, اس لیے میں نے بچپن میں ہی اس کو مار دیا. پھر اس کو جو ہے, پھر وہ جو دیوار ہم گرئی تھی جو بنا رہے تھے, اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا, اس کے باپ نہیں تھے, اور اس کا باپ چاہتا تھا کہ اس کے بچے بڑے ہونے کے بعد اس دیوار کے نیچے سے خزانہ نکال لیں, اور اگر دیوار گر جاتی اور خزانہ کھل جاتا تو لوگ لے سکتے تھے, وہ بچے محروم رہ سکتے تھے. اس لیے میں نے اس دیوار کی مرمت کی. یہ وجہ تھی جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا علم مجھے پہلے سے دے رکھا ہے, اور اس علم کی وجہ سے میں ایسے کام کرتا ہوں. تو انسان جو بھی کرتا نا, انسان کے ساتھ جو بھی حالات پیش آتے, کبھی اس کے لیے ہمیشہ اچھے رہتے. جو ہم نہیں سمجھتے, ہمارے پاس, ہم کو جو ہے سمجھ نہیں آتی. اس واقعے سے آپ کو کیا سمجھ میں آنا چاہیے, جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا. کبھی کبھی ہمارے ساتھ برا ہوتا, لیکن وہ برا ہونے کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت رہتی. اللہ تعالیٰ ہمارے سے کچھ چاہتے رہتا, جس کی وجہ سے ہمارے کو تھوڑی سی تکلیف دیتا, تکلیف دے کر جو ہے ہمارے کو وہ چیز سے بچا لیتا. اس کے بارے میں ایک کہانی بھی آتی, لیکن میں تفصیل ہو جائیں گا, میں بعد میں آپ کو سناتا ہوں کہانی. تو اس طرح سے دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یہ ہوتا. پھر ان سے مل کے, خضر علیہ السلام سے مل کے واپس آ جاتے. واپس آنے کے بعد وہ جو انہوں تو ہمیشہ ابر کے سائے میں رہتے نا, منو سلوا کھاتے رہتے, اور یہ لوگوں کو منو سلوا کھا کے بیزار آتے رہتا. انہوں کیا بولتے, ہم یہ کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے, ہم کو گیہوں پیاز ترکاری دو, وہ دو. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے اتنا تمہارے کو ریڈی میڈ کھانا کھلایا جا رہا, اتنی ریڈی میڈ چھت دی جا رہی, اتنا تمہارا آرام کا خیال کیا جا رہا, یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ فلاں بستی کی طرف جانا ہے تم کو. وہ فلاں بستی بولے تو کون سی تھی, وادی سینا یا فلسطین, وہ بستی کی طرف جانا ہے. وہاں پر زوراور لوگ بستے ہیں, ان سے تم کو لڑنا ہے. اور جب لڑنے کے لیے جائیں گے, ان کو اللہ کی راہ میں ان کو دین سکھانا ہے, ان کو جو ہے صحیح باتیں بتانا ہے, اور حتتن کہتے جانا ہے. کیونکہ جب تم لڑنے کے لیے جائیں گے تو فکس ہے تمہارا جیتنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو اتنی نعمتیں دے رہا اور وہ قوم کی طرف تم کو بھیج رہا. تو تمہارے کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ تم جو ہے حتتن کہتے جانا ہے. حتتن کے معنی ہیں کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے, یہ شہر میں نے جو فتح کیا ہے, یہ لوگ جن سے میں نے لڑا ہے, اس پہ تیرا ہی فضل شامل تھا. میں اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے, میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں, اور یہ تیرے فضل کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ شہر فتح ہوا. حتتن کے معنی یہ ہیں. مگر انہوں حتتن کو بدل کے کیا کرتے, ہنتتن بنا دیتے. مطلب اس کا یہ ہوتا کہ ہم ہی ہیں جیتنے والے, اب ہم جو ہے لوٹیں گے تمہارے قوم کو, تمہارے لڑکیاں جو ہے, تمہارے عورتیں ہمارے لونڈیاں بن جائیں گے, ہمارے غلام بن جائیں گے, تمہارے بچے, تمہارے نوجوان, اور اسی طرح سے ہر تمہاری اچھی چیز ہماری ہو گئی. ایسا لڑاکو جو ہے انداز میں یہ لوگ جاتے آگے. قرآن میں کئی جگہ آتا حتتن بول کے, جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ واقعہ یاد کر لینا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ اس بستی کی طرف جاؤ بولتے, اور موسیٰ علیہ السلام بھی بولتے چلو اس بستی کی طرف. تو انہوں بولتے اے موسیٰ تمہارا دماغ چل گیا ہے, وہاں تو بڑے زوراور لوگ بستے ہیں, ان کی ہائٹ دیکھو, ان کا بدن دیکھو, ان کی طاقت اور قوت دیکھو, ہم تو نہیں لڑتے ہیں ان سے.
ہم کو تو نہیں لڑنا ہے، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بٹھا کے کھلا رہا، بٹھا کے کھلانے کے پیچھے نعمت کیا ہے، کے پیچھے سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کچھ کام لینا چاہ رہا، لیکن انہوں اپنے ہی مزے میں بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کچھ کام بھی لینا چاہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ان سے کچھ کام بھی لینا چاہ سکتا، یہ بات ہی بھول گئے انہوں۔ بھول کے کیا کرے، نہیں ہم نہیں آتے موسیٰ، تم اور تمہارا رب لڑو، صاف دو ٹکا جواب دے دیتے، صاف ٹکا سا جواب دے دیتے۔ اور پھر اور ایک جگہ بھی جو ہے پہلے لڑنے کا بھی مطالبہ کرتے، ہم فرعون کے مقابلے میں لڑنے کا، دوسری قوم کے لیے مقابلے میں لڑنے کا، لیکن جب ان کو لڑائی کا حکم دیا جاتا تو انہوں کیا کرتے، ہم نہیں آتے، ہمارے سے لڑنا نہیں ہوتا، تم اور تمہارا رب لڑو جاؤ بول کے بولتے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کیا کر سکتے، یہ لوگ اس طرح سے جواب دے دیے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اے میرے رب، میری قوم میرے بس میں نہیں ہے، اتنی سرکش ہو گئی ہے، اس کے اوپر میرا کچھ بھی زور نہیں چل رہا، میرا زور میرے بھائی ہارون پر ہے، صرف مجھے اور میرے ہارون کو معاف فرما دے اور مجھے اور میرے ہارون سے کام لے لے، ہم دو ہی ہیں جو تیرے فرما بردار ہیں، تو ہمیں جو حکم دے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، میری قوم تو سرکش ہو گئی، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ بولتے، اے موسیٰ، تم کو اور تمہارے ہارون کو بخش دیا جائے گا، تمہارے بھائی ہارون کو، اور اس باقی قوم کے اوپر 40 سال تک یہ زمین حرام ہوں گی، وہ مارے مارے پھریں گے، بھٹکے بھٹکے پھریں گے بول کے اللہ تعالیٰ بولتے۔ تو اس وقت جو چھوٹے بچے رہتے انہوں بوڑھے ہو جاتے، اس وقت جو بوڑھے رہتے انہوں مر جاتے، جوانہ مر جاتے۔ تو 40 سال کا پیریڈ بولے تو آج اب ایک 7 سال کا بچہ ہے تو انہیں 40 سال کے بعد اور بڑا ہو جاتا نا۔ تو اس طرح سے جو ہے اب رات میں انہوں تھوڑا چل کے سو جاتے، صبح اٹھے تک جہاں تھے وہیں پہنچتے انہوں، رات میں جب سو جاتے پھر پیچھے ہو جاتا ان کا راستہ، یعنی 40 سال تک زمین میں مارے مارے پھرتے رہتے، وہ بادل بھی اللہ تعالیٰ ہٹا لیتے، وہ منو سلوا بھی لے لیتے، کیوں دیں گے اب ان کو جب انہوں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں کھا کے اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمت کو کھینچ لیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار بولتے، اے بنی اسرائیل، اگر تم غلطی کا اعادہ کرو تو ہم اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، مطلب کہ اگر تم غلطی کو اپنی دہراؤ گے تو ہم بھی اپنی سزا دہرائیں گے، تم نافرمانی کرو گے ہم اپنی نعمتیں چھین لیں گے۔ تو نعمتیں جب کسی کو ملتی ہیں تو وہ نعمتوں کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ رہتی، کوئی سبق رہتا، تو ہم کو جو ہے کام وہ کرنا رہتا۔ تو یہاں پر دیکھیے انہوں کیا کرتے، ایسا بھٹکتے پھرتے، بھٹک کے بڈھے مر جاتے، جوانہ مر جاتے، جب بچے بڑے ہوتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ رہتے نا یوشع بن نون، ان کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی خلافت دے دیتے، اب میرے بعد تم جو ہے بنی اسرائیل کا خیال کرنا۔ اور اسی 40 سال کے درمیان میں ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جاتا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہونے آتے رہتا۔ تو انہوں کیا کرتے، ایک تابوت سکینہ بناتے، تابوت کیفن رہتا نا، وہ ایک صندوق، مطلب کیفن نہیں، صندوق ایک رہتا، وہ صندوق میں جو ہے ہارون علیہ السلام کی تبرکات رہتے ہیں، جیسے ان کا شملہ وغیرہ، کچھ بھی ان کے جو استعمال کی چیزیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا تھی نہیں، وہ لاٹھی جو پھینکنے سے اژدہا بنتی تھی، وہ عصا، اور من و سلوا کے تھوڑے چیزاں جس میں تھوڑا من تھوڑا سلوا، اور پھر ان کے جو تلوار تھی موسیٰ علیہ السلام کی تلوار، اور پھر کچھ نشانیاں، اس طرح سے ایک بکسہ بنا کے اس میں تبرکات کو رکھ کے کیا کرتے، یوشع بن نون کے حوالے کرتے، اور اس کے بارے میں رہتا کہ جب تک یہ بکسہ ان کے پاس رہیں گا، یہ تابوت سکینہ ان کے پاس رہیں گا، ان کے اوپر سکینت بھی رہیں گے، جو جنگ میں بھی رہیں گے وہ جنگ جیتیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کیا معلوم ہے، یہ تابوت سکینہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی جنگ نہیں لڑنے کی وجہ سے وہ تابوت سکینہ گم کرا دیا۔ بخت نصر بول کے ایک بادشاہ تھا، 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بتائی تھی نا میں اس سے پہلے بھی، جو ہندو، دو غیر مسلم تھے، 2 مسلم تھے۔ تو جو 2 غیر مسلم تھے اس میں سے ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر، یاد رکھنا اس کا نام، کیا نام تھا؟ بخت نصر۔ بخت نصر کیا کرا تھا، ان کے اوپر حملہ کرا تھا، بنی اسرائیلیوں پر حملہ کر کے انہیں سوچا کہ یہ بکسے کی وجہ سے بنی اسرائیل ہمیشہ جیتتے رہتے، اس کو میں لکھ جانا تو یہ جو بھی ان کی فضیلت ہے وہ فضیلت میرے کو آ جاتی۔ وہ بکسہ لے کے چلے جاتا، لیکن انہیں اسلام پسند نہیں تھا، انہیں اسلام لانے والا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بکسے کی وجہ سے ان کے اوپر اتنے عذابات آئے، ان کو اتنی تکلیفیں آئے، تو انہوں بولے کہ جب سے ہم یہ بکسہ لائے ہم کو نحوست لگی، اس کو ایک گدھے پہ رکھ کے بھگا دو بول کے گدھے پہ رکھ کے بھگا دیتے، وہ گدھا بھی گم ہو گیا، وہ بکسہ بھی گم ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل ادھر ڈھونڈتے رہتے،
وہ ہمارا بکسا کہاں گیا، وہ تابوت سکینہ کہاں گیا، وہ تابوت سکینہ رہا تو ہم ہر جنگ جیت سکتے، ہماری زندگی اچھی ہو سکتی. تو آگے اللہ تعالیٰ ایک خوشخبری دیتے ہیں ان کو کہ اگر تم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے تو وہ تابوت سکینہ تم کو مل جائیں گا بول کے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ہوتا. تو یہ جو ہے ایک موسیٰ علیہ السلام ایک تابوت سکینہ میں سب تبرکات رکھے یوشع بن نون کو حوالے کرتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بلا بھیجتے، یعنی موت کا فرشتہ آتا اور تمہارا وقت ختم ہو گیا. یہ 40 سال میں در بدر بھٹکتے پھر رہے نو. موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوتا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوتا. 40 سال کے بعد یوشع بن نون کیا کرتے، نئی نسل کو، نئے نوجوان بچے رہتے ان کو بولتے چلو ہمارے رب نے وعدہ کیا ہے کہ اس بستی میں جاؤ لڑنے کے لیے جہاں پر زور آور لوگ بستے ہیں، ان کو اللہ کا پیغام سناؤ، ان سے لڑو. اور اس سے پہلے یوشع بن نون اور ان کے ایک ساتھی رہتے کالب رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحابی کہلاتے. جو نبی پر ایمان لاتے نا، ایمان لانے والے کو صحابی کہا جاتا. تو وہ ان کے صحابی رہتے، ان کو ساتھ لے کے جا کے وہ جس بستی کی طرف جانے کا حکم دیا تھا وہ پورا سروے کر کے آتے. وہاں پر جو ہے ایک نیک آدمی رہتا، اس کا نام بلعم بن باورا رہتا. کیا رہتا؟ بلعم بن باورا. تو اس کو اللہ تعالیٰ کبھی اس کے پر بھی وہی نازل کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو کیا بولتے ہیں، دیکھو بلعم، موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل تمہارے پاس لڑنے کے لیے آئیں گی، تم کیا کرنا، اپنی قوم کو سمجھا لینا کہ انہوں لڑنے کے لیے آئے تو سرنڈر ہو جاؤ. اگر لڑیں گے تو موسیٰ کی قوم ہی جیتنا ہے، فکس ہے موسیٰ کی قوم کو جیتنا. تم بہتر ہے کہ ان کے آگے سرنڈر ہو جاؤ یا پھر ان سے لڑو مت. تو انہوں کیا کرتے، بلعم بن باورا اپنی پوری قوم کو جما کے بولتے ایسا موسیٰ کی قوم آنے والی ہے لڑنے. تو سب لوگ بولتے ارے کیا بات کر رہے ہیں، انہوں ہمارے سے لڑنے آتے ہیں، ہم کو لڑنا کرنا نہیں ہے. اور تم کیا چاہتے، تمہارے کو بہت نیک بنے ہوئے رہتے نا، کیا تحفہ ہونا بولو، اے لو اتنا سونا اتنا پیسہ لے لو، ہم دعا کرو کہ موسیٰ کی قوم جو آ رہی رستے میں لڑنے کے لیے انہیں وہیں برباد ہو جانا، اس کے اوپر کوئی عذاب آ جانا، ایسی دعا کرو. تو انہیں پیسے کی لالچ میں کیا کرتا، یہ نیک آدمی تھا، ہمیشہ نیک بن کے رہنا تھا. نہیں، شیطان کیسا ورغلاتا دیکھو، پیسوں سے بھی انسان کو ورغلاتا، دولت سے ورغلاتا. تو دولت کی لالچ میں آ کے کیا کرتا، ان بد دعا کرتا. بد دعا کرے تو جو بد دعا موسیٰ کی قوم کو کرتا اس کی قوم پہ اترتی عذاب، ان کے اوپر ہی بربادی آتی. تو انہوں بولتے ہیں ہم تمہارے کو موسیٰ کی قوم پہ بربادی کی دعا کرو تو تم ہمارے اوپر کرتے، اگر تمہارا منہ نہیں بھرا تھا اتنے پیسے سے اتنے سونے سے تو اور لو بول کے اور تحفے تحائف دیتے اور بہت سارا مال دیتے. تو پھر وہ مال لے کے پھر دوسرے دن بھی بد دعا کرتا. بد دعا کرے تو پھر یہ اس کی قوم کے اوپر اترتی وہ بد دعا، مچھروں کا عذاب، اس کا عذاب، اس کا عذاب. تو ان کے اوپر عذاب آیا تو انہوں تیسرے دن آ کے کیا بولتے، تمہارے کو شرم آنی چاہیے، ہمارا اتنا پیسہ لے گے تو موسیٰ کی قوم کو بد دعا کرنے کے بجائے ہمارے کو بد دعا کر رہے، ابھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا، یہ لو ابھی لو، اور بہت سارا پیسہ اور بہت سارا سونا چاندی سب اس کو دے دیتے. وہ لینے کے بعد ان کیا کرتا، پھر بد دعا کرتا. تیسری مرتبہ بد دعا کرتی، اس کی جو زبان رہتی کتے کی جیسا سینے تک آ جاتی، زبان ایسا لٹکتے رہتی اور منہ سے پانی ٹپکتے رہتا. زبان کتے کی زبان سے رال ٹپکتی نا. تو کتے کے اندر دو چیزاں رہتے، کتے کو پتھر پھینک کے مارو یا ہڈی پھینک کے مارو، مارتی انہیں بھو بول کے دور جاتا، اماں کیا پھینک کے مارے کہ وہ ہڈی ہوں گا، میرے کام کی چیز ہوں گی بول کے پلٹ کے آ کے پتھر کو سونگ کے جاتا، پتھر ہے کیا ہڈی ہے بول کے. یعنی کھانے کا لالچی رہتا کتا. اور دوسرا کیا ہے، دیکھیں نہیں کتے کیسا لڑتے روڈ پہ، ایک کے پیچھے 3-4 کتے بھاگتے رہتے، ہمیشہ ایک دوسرے کو سونگتے رہتے. تو وہ جو بری چیز کو سننا ہے، کتے کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ رہتے. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ دنیا میں جو رہنے والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائے، صرف دنیا کا بن کے رہ جائے، تو اس لیے وہ دنیا کا کتا ہے. میں کل بولی تھی نا آپ کو اس سے پہلے، دنیا سڑی ہوئی بکری کے مانند ہے، اس کا چاہنے والا کتا ہے. کتے کی بات کیوں آئی تھی، کتے کے اندر یہ چیز رہتی، انہیں ہے نہیں اپنے کو مارے سو چیز کو بھی انہیں دیکھنا چاہتا کہ کس چیز سے مار رہے، ہڈی سے مار رہے ہیں تو ہڈی لے کے بھاگوں گا سوچتا ہوں. یعنی پیٹ کا کتا رہتا اور پھر بو سونگنے کا کتا، دو ہی چیزیں اس کے اندر زیادہ رہتے. اور دنیا میں ایسی ہے نا، ہر امیر انسان اس کے کئی گرل فرینڈ رہتے، اگر عورت ہے تو اس کے بوائے فرینڈ کئی رہتے، ہر کوئی بگڑا ہوا رہتا نا. تو یہ بگاڑ ان کے اندر رہتا، گندی بدبو سونگنا ان کو فیوریٹ رہتا. اور پیسہ کھانا، دنیا کا کیسا بھی پیسہ اپنے پاس جمانا. لیکن اللہ والوں کے پاس ایسا نہیں رہتا، ہر چیز میں انصاف رہتا. انہوں زکوٰۃ دیں گے، صدقات دیں گے، خیرات کریں گے، اور کماتے وقت دیکھیں گے کہ حلال ہے کہ حرام ہے سب سے پہلے. تو جو حلال کو کمانا چاہتا، جو حرام کو چھوڑ دیتا، وہ اس چیز میں نہیں پڑتا اس کے لیے کتا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کے بولے، دنیا ایک قید خانہ ہے مومن کے لیے، اور اس کی جنت جو ہے جنت ہے، لیکن کافر کے لیے دنیا جنت ہے.
تو دنیا کو اپنی جنت بنا کے جو رہتا وہ کافرانہ طریقے پہ رہتا. اور مسلمان کے لیے کیسا ہے, قید خانے میں کیا چیز کی سہولت رہتی, بہت سارے چیزوں کی سہولت نہیں رہتی. تو یہاں پر اس طرح سے مسلمان قدم پھونک پھونک کے رکھتا. تو بلم بن باورا کا جو ہے یہ حال ہو جاتا. پھر یوشع بن نون کالب رضی اللہ کے بولتے ہیں ایسے بھی کوئی زوراور نہیں ہے, چلو ہم لڑنے کے لیے جائیں گے. تو اب لڑنے کے لیے جائیں گے بول کے ان کو لڑنے کے لیے پورا تیار کرتے ہیں. اب انہیں کتا بن گیا نا, اس کو ہے نہیں شیطان ڈبل کیا سکھاتا, اب تو اللہ کا نافرمان ہو گیا سو ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ تو تیرے کو پسند نہیں کرے, تیرے کو کتا بنا دیے, اپنی قوم کے لیے کچھ تو کر, دوسرا برا کام اور ایک برا کام کر. تو شیطان کے بہکاوے میں اور ایک برا کام کیا کرتا انہیں, سب لوگ بولتے ہیں ہم تیرے کو اتنا پیسہ دیے, تو یہ بھی کھا گیا, تو ہمارے پر بدعا کر رہا, وہ موسیٰ کی قوم تیاری کر رہی ہمارے کو لڑنے کے لیے, اب ہم کیا کریں. تو انہیں کیا سکھاتا سب کو, ایک کام کرو, تم اپنے بہو بیٹیوں کو خوبصورت میک اپ کر کے ہر ایک کے سامنے ٹھہرا کر دو, لوگوں کے سامنے. انہوں آتے تمہاری عورتوں کو دیکھ کے پکڑ لے کے بیٹھ جاتے, فتنے میں پڑ جاتے, انہوں بھی جنگ بھول جاتے, تم بھی جو ہے آرام سے رہو اپنے بہو بیٹیوں کو دیکھے. اسلام ایک واحد مذہب ہے, جب ماں بنتی ہے عورت تو اللہ تعالیٰ کیا بولے, اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو اولاد کو اپنی ماں کو کتنا چاہنا پڑتا. پھر اگر بہن بھائی ہیں تو بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ بولے, اللہ کے رسول بولے, جو اپنی بہنوں کو پڑھاتا لکھاتا, اس کی اچھی جگہ شادی کرتا, اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور پھر بیٹی ہے اگر, تو بیٹیوں کے لیے بھی اللہ کے رسول کیا بولے, جو جن کے گھر میں 2 بیٹیاں ہو اور جن کے گھر میں بیٹی ہو, ان کو اچھا پڑھا لکھا کر ایک نیک آدمی سے اس کی شادی کر کے دیتے ہیں. اور پھر شادی کے وقت یہ بولتے ہیں کہ اگر تم کو وہاں پر کوئی تکلیف ہو گئی, یعنی کہ تم بیوہ ہو گئے, تمہارے کو خلا ہو گئی, واپس تمہارے کو مائکے پلٹ کے آنا پڑا, تو پھر ہم تمہارے کو دیکھیں گے, تم اکیلے نہیں ہیں, پریشان مت ہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جو یہ سمجھا کر کے جو اپنی بچی کو بھیجتے, تو ایسے لوگ بھی جو ہے اللہ کے رسول ہے, میں اور وہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے. یعنی اب یہ 2 انگلیاں کیسے ساتھ ساتھ دکھ رہے ہیں, اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا ساتھ ساتھ داخل ہوں گے جو اپنے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے. تو یہ اسلام ایک واحد مذہب ہے جو عورت ذات کو عزت دیا. اب ان کے پاس دیکھو کیسا ہے, اپنی بہو بیٹیوں کو سنوار کے بھیجے, تو انہیں حفاظت کس کی کریں گے. ایک بھائی کو غیرت رہتی اپنی بہن کی حفاظت کے لیے, ایک باپ کو غیرت رہتی اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے, ایک شوہر کو غیرت رہتی اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے. لیکن یہ خود جو ہے ایسا کرے. تو یہاں پر اس کے بعد جو ہے یہ لوگ حملہ کرتے, اس بستی پر حملہ کرنے کے بعد یہ عورتوں کو نے سجا کے رکھا تھا نا, آتے ہی کچھ لوگ جو جنگلی رہتے, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں رہتے, جن کے دل میں گناہ رہتا, ان عورتوں کو پکڑ لیتے, اور کچھ لوگ جو ہے لڑتے, اور لڑے تو جو ہے ظالم بن کے ان کی چیزاں لوٹ لینا, ان کے اولونڈیاں بنا لینا. اور کچھ نیک لوگ رہتے, کچھ اچھے لوگ بھی رہتے. پوری جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بولتے, میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہتتن بول کے اس میں داخل ہونا, تم جو ہے بدل کے ہنتتن کر لیے, یعنی تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے, اللہ کا فضل کا اقرار کرتے ہوئے جانے کے بجائے تم ظالم اور سرکش بن کر اس بستی میں داخل ہوئے. جو یہ کام کیے ہیں ان کو جو ہے سب کو سولی پہ چڑھا دو سر عام. تو جو بنی اسرائیل عورتوں کو پکڑے تھے, جو لوٹے تھے, جو گناہ کے کام کرے تھے, یوشع بن نون نے ان سب کو قتل کرا کے ان کو سب کو جو ہے سولی پہ جھاڑوں پہ ٹنگا دیا, تاکہ ان کا انجام دیکھ دیکھ کر تم گناہوں سے بچو. تو یہ بنی اسرائیلیوں کی یہ خصلت تھی. کیا کیا خصلت تھی؟ وہ اپنی تورات پر پورا ایمان نہیں لاتے تھے, آدھے پہ لاتے تھے, آدھے پہ چھوڑتے تھے, اور اس کو تھوڑی سی قیمت پہ بیچ کے کھاتے تھے, اور جو حکم دیا گیا اس حکم کو بدل کے رکھ دیتے تھے, اور یہی ان کے اندر بہت زیادہ تھے. انشاءاللہ تعالی کل اور ایک واقعہ آئیں گا بنی اسرائیل سے متعلق, کہ انہوں جو ہے وہ جو تابوت سکینہ ان کا گم ہو گیا تھا نا, وہ گدھے پہ رکھ کے بخت نصر بھگا دیا تھا. تو اور ایک واقعہ آئیں گا انشاءاللہ. اب موسیٰ علیہ السلام کا تو بہرحال انتقال ہو گیا اس 40 سال کے پیریڈ میں. آج کا یہ قصہ ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کی عمر تھی 120 سال. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا واقعہ اور باقی رہ گیا, نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کو بنی اسرائیل کا مکمل کریں گے.